بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبۃ الفقیر وہ ادارہ جس کا ایک بہت بڑا احسان اردو پڑھنے بولنے سننے والوں پر ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ پرنٹ کر کے لوگوں کے لیے عام آسانی کے ساتھ دستیاب کر دی ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات عام بیانات نہیں ہوتے تھے، اس کی تیاری بہت محنت کے ساتھ ہوتی تھی۔ میں نے خود حضرت کو دیکھا بیانات کی تیاری میں، بعض بیانات میں کئی دن لگتے تیار کرنے میں۔ پھر حضرت کے ساتھ کچھ علماء حضرات ہوتے، وہ تیاری کے اندر سپورٹ کرتے۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر پوائنٹس بناتے، اور ان پوائنٹس کے بعد پھر حضرت جی بیانات کرتے، جس میں حضرت کے مشاہدے، حضرت خود ایک پروفیشنل لائف والے بندے تھے اور الیکٹریکل انجینئر تھے اور عصری علوم میں، اور اس طرح کی لوگوں سے ان کی نفسیات کو، ان کی باتوں کو سمجھنے والے تھے، تو جس کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف بہت رجوع ہوا، اور سیم ٹائم دینی تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ بھی حضرت کے دامن سے وابستہ ہوا۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے درمیان نہ رہے، لیکن حضرت کی یہ تعلیمات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض کتابوں کا میں تعارف کروا رہا ہوں۔ کتابیں تو اباؤٹ 200 ہیں، تقریباً 200 کے قریب کتابیں ہیں۔ مکتبۃ الفقیر سے اور پورے پاکستان میں جو اسلامک بک سٹورز ہیں وہاں سے ملتی ہیں، کراچی، لاہور اور مختلف شہروں میں الحمدللہ۔ اور اس کو خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ روزانہ 10 منٹ بھی اگر حضرت کی کتابوں کو دے دے تو بہت خیر ہوگی۔ وہ خود دیکھے گا کہ رجوع اللہ اس کا بڑھے گا۔ کوئی کر کے دیکھ لے، اب رجوع اللہ کیوں بڑھے گا؟ اب یہ ایک روحانیت کی تصوف کی بات ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں حضرت نے باطنی طور پر روحانی توجہ کو ڈالا ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے پڑھنے والے کو نورانیت محسوس ہوتی ہے، اندر اترتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یہ واللہ العظیم مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، جو ادب کے ساتھ پڑھے گا اس کو یہ محسوس ہوگا۔ ازدواجی زندگی یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ تو مثالی ازدواجی زندگی کے نام سے ایک انقلابی کتاب ہے جو ازدواجی زندگی کے بڑے مسائل کو آسانی سے حل کر دیتی ہے۔ اس میں سے ایک چیپٹر مردوں کے لیے ہے اور ایک چیپٹر عورتوں کے لیے ہے۔ مرد والا پڑھیں، عورت والا پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مرد پڑھتے ہیں عورت والا کہ بھی تمہارے ذمے میرے کیا حقوق ہیں، تم یہ ادا کرو، اپنے بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ایک کتاب ہے شادی خانہ آبادی، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے اور اجڑے گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہ دونوں کتابیں ہیں۔ مستورات کے لیے خواتین کے تربیتی بیانات، امور خانہ داری میں حسن انتظام، یہ 2 کتابیں بہت مفید ہیں۔ جو کہتی ہیں کہ ورک لوڈ زیادہ ہے تو یہ 2 کتابیں ان مستورات کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے ہو، اس کے اوپر الحمدللہ حضرت جی کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک تو ہے تربیت اولاد کے سنہرے اصول، ایک کتاب کا نام ہے تربیت اولاد کے سنہرے اصول، یہ 2 جلدوں پر ہیں، اور ایک پرورش اولاد ہے۔ تو یہ اولاد کی تربیت کیسے ہو، اس کے اوپر بہت اہم چیزیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات، اس عنوان میں ہی سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک بہت اہم کتاب مکارم اخلاق، یہ زیمبیا میں بیان ہوئے تھے، اس وقت الحمدللہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اپنے اندر اخلاق بہترین کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے، اور وہ علماء جو بیانات کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں سے یہ سلیکشن ہے، اور بہترین سلیکشن ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نکات کو کھولنے کا بھی خوب ایک جو ہے نا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ سورہ یوسف کے 101 فوائد، یہ بہترین کتاب ہے نوجوانوں کے لیے تو خاص طور سے۔ سورہ کہف کے فوائد، سورہ حجرات، یہ بعض ایسی کتابیں ہیں جو قرآن مجید کی کسی خاص صورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ انتہائی اہم ہیں۔ سورہ حجرات کے 60 فوائد، یہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے انمول تحفہ ہے۔ حضرت جی کی ایک کتاب ہے حیا اور پاکدامنی کے نام سے، اور ایک الگ کتاب ہے شرم و حیا کے نام سے۔ تو دونوں کتابیں بہترین ہیں۔ شرم و حیا تو بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے عشق الہی، محبت الہی، یہ کتابیں ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان کا کام تو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو مانگا کیسے جائے؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناجات فقیر، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے مطالعے میں رکھیں، ہمیں مانگنا آ جائے، الفاظ آ جائیں،
ہمارے جذبات کو الفاظ مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مفید رہے گی مناجات فقیر دعاؤں کے اندر تڑپ اور لگن بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار جو سفر نامے ہیں وہ بھی کئی ہیں۔ میں کہاں کہاں نہ گیا تیری دید کی تلاش میں، کوہ طور کا سفر، ترکی کا سفر دلوں کے فاتح کے نام سے موجود ہے، اور آزاد ریاستوں کے چشمدید حالات۔ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ پرانے زمانوں کے بڑے بزرگوں کے جو واقعات تھے اس انداز سے یہ کتاب ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا میں تو موجود نہیں، لیکن مجالس فقیر کے نام سے جو کتابیں ہیں وہ حضرت کی مجالس کو باقاعدہ لکھا گیا۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور یقین کو بڑھانا تو یہ بھی بڑی ضروری ہمارے لیے چیز ہے، تو حضرت کی کتاب ہے ایمان و یقین کے تقاضے، یہ بہت اہم ہے ایمان کی حفاظت اور ترقی کے لیے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں حضرت کی، ایک عشق الہی ہے، محبت الہی ہے، خطبات فقیر میں جگہ جگہ محبت الہی کے اوپر بیانات ہیں، اور تمنائے دل، اس طرح کی کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے حضرت جی کی کتاب ہے عشق رسول، اور ایک کتاب ہے سیرت، بیانات سیرت، 2 جلدوں میں ہے، اور انمول حدیث۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک بہت خوبصورت کتاب عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اس میں نیک اعمال کے فوائد دنیا اور آخرت کے، اور گناہوں کے نقصانات دنیا اور آخرت میں کیا کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت جی کی بہت مقبول کتابوں میں ایک کتاب مہلک روحانی امراض، جس میں غصہ، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی وغیرہ اس قسم کے موضوعات ہیں جو اکثر سالکین اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اپنے علاج کے لیے ان کتابوں کو پڑھیں۔ حضرت جی کا قرآن مجید سے تعلق بہت زیادہ، اور قرآن مجید کی سمجھ فہم اللہ نے بہت آپ کو عطا فرمائی، تو قرآن عظیم الشان یہ آپ کی ایک کتاب ہے، اور سورہ یوسف، سورہ کہف، سورہ حجرات، ان کی جو تفاسیر ہیں یہ انتہائی مفید ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا جو سب سے بڑا سلسلہ ہے وہ خطبات فقیر کا ہے، اور اس کی تقریباً 48 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، کام ابھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ تو خطبات فقیر خلفائے کرام کے لیے اور بیانات کرنے والے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو بیانات کرتے اور کرتی ہیں، خطبات فقیر یہ پکی پکائی کھیر کی مانند ہے، جس میں بے شمار موضوعات کو کور کیا گیا ہے جو ہماری ضرورت کے ہیں۔ تو یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیعت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔